السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے سمجھدار ہوشیار اور بہت ہی اچھے اچھے ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک جھیل کی کہانی، ایسی جھیل جس میں بہت سی بطخیں رہتی تھیں اور اس کے ارد گرد جو درخت ہے اس کے اوپر پرندے بھی رہتے تھے۔ کہانی کا عنوان ہے بطخو تیرے گا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طلحہ حسین ملک نے۔ کہانی سننے سے پہلے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر ہی لیے ہوں گے، نمازی پڑھ لی ہوگی اور اسکول کا کام بھی اچھا سا کیا ہوگا، صاف ستھرا، کہ ٹیچر دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ اور اگر امی ابو نے کسی بڑے نے کچھ کہا ہے تو وہ بھی کر لیجئے جلدی جلدی۔ اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ امی میں پانی میں نہیں جاؤں گا، چھوٹو بطخا روتے ہوئے بولے۔ پک پک، چپ تم پانی میں نہیں جاؤ گے تو تیرنا کیسے سیکھو گے؟ بطخ بی نے غصے سے کہا۔ میں نے اگر تیرنا نہیں سیکھا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آخر ماما الو، بلبل چچا، بی کبوترن، کٹ کٹ ہدہد اور چڑیا خالہ کون سا تیرنا جانتی ہیں؟ وہ بھی زندہ ہیں، خوش ہیں اپنے بچوں میں۔ چھوٹو بطخہ اپنی امی کے پروں کو پکڑے پکڑے بولا، مگر بطخ بی نے فیصلہ سنا دیا۔ پک پک، میں نے کہہ دیا ہے تم تیرو گے، پک چلو پانی میں۔ چھوٹو بطخے کے دونوں بھائی اپنے ابو کے ساتھ پورے تالاب کا چکر لگایا کرتے تھے، لیکن بطخو وہ ہمیشہ اپنی امی کے ساتھ ہی چپکے رہتے تھے۔ گوگو اور چندو بہت اچھا تیرا کرتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ گوگو چندو ان سے چھوٹے تھے۔ چھوٹو کو اس کی امی شرم دلاتی تھی۔ پکو دیکھو، تمہارے چھوٹے بھائی کتنی بہادری سے تیر رہے ہیں، تم ہو بلی کی طرح پانی سے دور بھاگ رہے ہو، شرم کرو۔ ان سب باتوں میں بطخے یعنی چھوٹو کے ابو خاموشی سے مسکراتے رہتے اور کہتے تھے، سب ٹھیک ہو جائے گا، جب مشکل پڑے گی تو مجبوراً پانی میں کودنا پڑے گا، کیونکہ جس کے لیے جو چیز بنتی ہے وہ اسی کو استعمال کرتا ہے۔ ایک دن موسم بڑا خوبصورت تھا، ہرے ہرے پتے دھوپ کی وجہ سے چمک رہے تھے اور نیلا آسمان، صاف ستھرا پانی اور اجلا دکھائی دے رہا تھا۔ چھوٹو کے دونوں بھائی اپنے ابو کے ساتھ کبھی تالاب کے اس کنارے جاتے اور کبھی اس کنارے۔ آج بطخ بی نے چھوٹو کو نہ تیرنے پہ بالکل بھی کچھ نہیں کہا اور شور بھی نہیں بچایا، اور بطخیں بھی مسکراتے ہوئے عجیب نظروں سے مڑ مڑ کر بطخ بی کے پروں میں چپکے ہوئے چھوٹو کو دیکھے جا رہے تھے۔ چھوٹو بھی حیران تھے کہ آج امی نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں اور زبردستی دھکا بھی نہیں دیا پانی میں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک خوفناک سی آواز آئی اور زور سے درخت کے پتے ہلے۔ بطخ بی نے کہا، کود جاؤ سارے پانی میں، اور تیزی سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس بے ہنگم سے شور کو سن کر چھوٹو صاحب نے بھی خوف سے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتے ہوئے اپنی امی کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ آس پاس ان کو دیکھنے والے سارے پرندے ہنسنے لگے۔ چھوٹو بطخوں کو بھی تیرنا آ گیا تھا، وہ خوش بھی تھے اور حیرت زدہ بھی۔ ان کے ابو نے بلبل چچا اور ماما الو کی طرف دیکھ کر کہا، شکریہ بھائیو، اگر تم پتے نہ ہلاتے اور خوفناک آواز نہ نکالتے تو شاید چھوٹو بطخو کبھی تیرنا نہ سیکھتے۔ شکریہ بھائیو، شکریہ۔ اور اس کے بعد بطخوں کو پانی میں تیرنے میں بہت مزہ آنے لگا۔ یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ جب تک ہم کسی چیز سے ڈرتے رہتے ہیں وہ کام کر نہیں پاتے۔
ڈرنا ختم کر کے ہم سب کام کر سکتے ہیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔